السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا کا وزٹ ویزا جو ہے بیک لاگ انہوں نے بالکل مکمل کر لیا ہے، اور اس فروری 2023 بیسکلی تو ابھی اسی مہینے کی بات ہے کہ جناب وہ اس مہینے کے اینڈ تک سارا کا سارا بیک لاگ جو پہلے جو پینڈنگ ان کا تھا وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بہت سارے لوگوں کے کامنٹ ہے، کسی نے 2 سال سے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے 6 مہینے سے، کسی نے سال بھر سے، کسی نے 1.5 سال سے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف فیبرری جو ہے وہ آنے والا ہے۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے چاہا تو پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ رزلٹ آپ کے مطابق نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے مرضی ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی سمجھاتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کو بھی، کہ جناب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ جو ہے پریشان ہو، رونا دھونا شروع کر دے کہ کیا میں بدقسمت ہوں، میں نہیں جا سکتا، لوگ مزے سے جا رہے ہیں، صدیقی صاحب ویڈیوز بنا کے وہاں سے اپلوڈ کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ جیلس کر رہے ہیں، جیلس نہیں کر رہے ہیں۔ بیسکلی صدیقی صاحب آپ کو دلاسا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، فرسٹریشن کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنی مرضی کے چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات پھر میں آپ کو جو ہے باور کرا دوں کہ میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں۔ میں یہ تمام معلومات حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو میری کوشش اگر آپ کے جو ہے ہیلپ اس میں ہو جاتی ہے تو میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ واٹس ایپ گروپ کا، میں آپ کو کہوں گا جوائن کر لیجئے جلد از جلد، کیونکہ وہاں پر میں بہت ساری انفارمیشن ڈالتا ہوں جس کے لیے ویڈیو میں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کی بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگین برائے مہربانی مجھے وہاں پر پرائیویٹ میسج کے پرائیویٹ نمبر میرا نمبر لے کر کے مجھے کال نہ کریں، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ میں کوئی بھی کال فرسٹ آف آل ریسیو نہیں کروں گا۔ کال جس کی آتی ہے میں اسٹریٹ فارورڈ میں اس کو بلاک کر دوں گا۔ میسج جن کو آتا ہے کوئی بہت ہی ریزنیبل ہے، بہت ہی زیادہ، تو شاید میں اس کو دیکھ سکوں، ادروائز میں اس کو بھی بلاک کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کا گروپ میں ڈیلیٹ نہ کروں، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی کچھ عرصے اور دیکھتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس کالز آتی رہیں اور بلا وجہ کی اور بے سود میسیجز آتے رہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ آپ تمام میسج کامنٹ میں لکھیں، یقین مانیے میں کامنٹ میں سب کا جواب دیتا ہوں۔ اگر کامنٹ میں کچھ بہت ہی نان ریزنیبل سوال ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کر دوں۔ تو برائے مہربانی اس سہولت کو جو ہے استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ جوائن کریں۔ اس میں بہت سارے ڈراز وغیرہ جو ہیں $100 کے، $200 کے فردر جو ہے وہ بھی آنے والے ہیں، تو واٹس ایپ گروپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو جوائن کر لینا چاہیے۔ تو چلیے جناب بیک ٹو دا ٹاپک۔ تو جناب جیسے کہ میں نے کہا کہ بیک لاگس کلیئر ہوئے ہیں، تو میری جو امیگریشن کنسلٹنٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ امیگریشن کنسلٹنٹ جس سے میں نے ایفیلیشن کی ہوئی ہے، ایفیلیشن ان دا سینس کہ میری کمیونیکیشن ان کے ساتھ کوئی خاص، کوئی پیکٹ، کوئی معاہدہ نہیں ہے میرے اور ان کی کمپنی کے درمیان۔ ایفیلیشن لو ورڈ میں اسی لیے یوز کر رہا ہوں کہ میری ان کے ساتھ بات چیت ہے، ان سے کانٹیکٹ ہے، کیونکہ امیگریشن کنسلٹنٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ زیادہ تر یہاں پر آپ کو میں بتاؤں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے مکان بیچ کے پیسے دیے ہیں، بیوی کا زیور بیچ کے پیسہ دیا ہے، یا باپ کا ماں کا مکان بیچ کے پیسے دیے۔ دے ڈونٹ کیئر سمپلی۔ میں آپ کو بہت کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے امیگریشن کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے اب یہ سن بھی رہے ہوں، تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ اگر آنیسٹ ہیں اور آپ صحیح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ریزنیبل پرائز میں، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھے میسج کریں، میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں۔ تو جناب ٹھیک ہے، امیگریشن کنسلٹنٹ کی بات تو یہ ہو گئی۔ تو اس وقت امیگریشن کنسلٹنٹ جس سے میری کمیونیکیشن رہتی ہے، انہوں نے بتایا کہ بیک لاگس ختم ہونے کے جو ہے نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے پاس ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں جو انہوں نے اپلائی کیے تھے وزٹ ویزا کے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے، تو وہ کھٹا ان کے پاس جو ہے اس کا جو ہے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیک لاگ اب ختم ہو رہے ہیں۔ بائی دی اینڈ آف فیبرری انشاءاللہ تعالی وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور جناب یہ بیک لاگ کیوں جلدی کلیئر کر رہے ہیں؟ تاکہ آگے آنے والے کیسز پہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ اور کیوں کنسنٹریٹ کر سکیں، کیوں بیک لاگ کو ختم کرنا ہے، اس کی وجہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینیڈا کو لوگ چاہیے، وزٹرز، جب وزٹرز آئیں گے یہاں پہ پیسہ آئے گا، اور وہی بات ہے جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا، جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، زیادہ وزٹرز آئیں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا، اور زیادہ وزٹرز آئیں گے تو اس سے بھی اور زیادہ پیسہ آئے گا۔ اچھا، وزٹرز جب یہاں پہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وزٹرز کے
کے لیے وزٹر ویزا کنورٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ جو وزٹرز ویزے پہ آئے ہیں اگر ان کو یہاں پہ جاب مل جاتی ہے تو LMIA اپرووڈ جو جابز ہیں، کمپنیز ہیں، وہ ان کو ورک پرمٹ یا جاب لیٹر دے دیتی ہے. تو جاب لیٹر لینے سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو ورک پرمٹ مل جاتی ہے. تو میں عام طور پر ورڈ یوز کرتا ہوں وزٹرز ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے. کنورٹ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کنورٹ نہیں ہوتا. یہ جی ہاں بالکل کنورٹ نہیں ہوتا ہے. وہ اگر آپ کو ورک پرمٹ مل جائے اور جاب آفر مل جائے تو آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے. پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ورک پرمٹ پہ 1.5 سال یہاں کام کر لیتے ہیں پھر آپ کی کمپنی آپ کے بہاف پر آپ کے PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. جب آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے تو آپ کی پوری فیملی کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. جب پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے تو 1095 ڈیز یعنی 3 سال کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. جب پاسپورٹ آپ کو مل جاتی ہے جناب لیجیے جناب، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، اور دونوں یہاں پہ آ کے مل گئے تو ختم ہو گئی کہانی. تو یہ سلسلہ ہے، چھوٹی سی شارٹ اسٹوری ہے اور اس طرح سے ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یا جی ہاں چھوٹی سی شارٹ اسٹوری ہے کیونکہ 3 سال 4 سال 5 سال گزرنے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا. اور ایک اور بات جیسے کہ میں نے شاید ذکر کیا کہ 2023 میں بہت تیزی سے یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے بلا رہے ہیں انہیں، آپ یہاں چاہیے. تو جناب اگر کسی کا ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے تو کوئی اس کی وجہ ہے، اس کو پھر غور کریں اور اس وجہ کو کریکٹ کر کے اس کو پھر اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ نے نیولی اپلائی کر رہے ہیں 2023 میں، آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پچھلے کووڈ وغیرہ کی وجہ سے پچھلے 3 سال کے عرصے میں وہ بہت ساری ہرڈز رہی ہیں، بہت سارے پرابلمز رہے ہیں، لیکن اب جو ہے سلسلہ آگے چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ایکسیپٹنس کے ریٹ زیادہ ہیں. پرائیویٹ میسج پلیز مجھے مت کیجیے گا کہ میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا. آپ بتائیے کیسے ہوگا، اب آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے، کیا آپ بتائیے کیا میں ایلیجیبل ہوں. پلیز آپ صرف اپلائی کریں اس کے ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر کے تھوڑا ہوم ورک کریں. جو آپ کے ارد گرد اگر لوگ موجود ہیں جن سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں مشورہ ضرور کیجیے. امیگریشن کنسلٹنٹ پاکستان سے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ عام طور پر اس لیے نہیں ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم پاکستانی کا پرابلم یہ ہے انگلی پکڑاؤ تو وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، جب ہاتھ پکڑتے ہیں تو پورا جسم میں کھینچ ڈالتے ہیں. یہ امیگریشن کنسلٹنٹ کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے سے درخواست کی کہ بھائی آن لائن فارم آپ ان سے لے لو. کہتے ہیں وہ آن لائن فارم فل اپ بھی کرتے ہیں پاکستان کے، تو اس میں سے 2% 1% ہارڈلی ریزنیبل ہوتا ہے. اوور 99% جو ہے یا 90% کہہ لیجئے کہ وہ بہت ہی ریزنیبل ہوتا ہے. تو مجھے امیگریشن کنسلٹنٹ جو یہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا مڈل ایسٹ کے بندے ہیں جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، تھوڑا سا پیسہ بھی ہے، تھوڑا لینگویج وغیرہ بھی جانتے ہیں، آپ وہ کلائنٹ ہمیں دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے پاکستان سے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یعنی سالوں سے اس فیلڈ میں موجود ہے. لیکن اب اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے نہ کریں، آپ کریں لیکن بہت ریزنیبل ہوں. میرے پاس آج بھی ایک میسج آیا ہے، پرائیویٹ میسج، جی ہاں، مجھے خاتون نے لکھا ہے کہ صدیق صاحب بہت معذرت سے میں آپ کو مجھے نہیں میسج کرنا چاہیے، آپ چاہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں چاہے مجھے بین کر دیں، میرا میسج ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. میں اسے وقت بین کرنے والا تھا، ڈیلیٹ کرنے والا تھا، لیکن میسج اتنا اچھا تھا، اتنی ریزنیبل خاتون، اتنا اچھا لکھا انہوں نے، ان کا اچھا تعلیم کا ریکارڈ، ان کا ایکسپیرینس ریکارڈ، تمام چیزیں تھیں کہ میں نے ان کو کہا کہ سسٹر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یو کین اسٹے کنیکٹڈ بیکاز شی از ریزنیبل. میرا یہ گروپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کی صرف مدد کروں. ویوز تو مجھے مل ہی رہے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویوز کی ٹینشن نہ لیں آپ، جناب صدیقی صاحب آپ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں. آپ ویوز نہ دیں گے اور مجھے ویوز دوسروں سے بہت مل جائے گا. لیکن بی ریزنیبل، آپ ریزنیبل ہوں. اگر آپ بہت ریزنیبل ہیں آپ مجھے ای میل کر لیں. اگر آپ میرے چینل کے اباؤٹ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں آپ کو نیچے میرا ای میل ایڈریس ملے گا. سب سے بیسٹ ای میل لکھیں، ای میل سے مجھے کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ اپنا وائس ٹیگ چھوڑ دیں، اگر آپ ٹوٹی پھوٹی جو ہے اردو انگلش میں لکھتے ہیں، سوری ٹوٹی آپ جرمن جو رومن اردو ہے اس میں لکھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی انگلش میں لکھتے ہیں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ سر آپ کو انگلش لکھنی نہیں آتی ہے، آپ کو انگلش بولنا یا صحیح سے اردو بولنا نہیں آتا ہے. آپ جناب اگر آپ ریزنیبل نہیں ہیں تو یہ کوئی وہ شیخوپورہ تھوڑی ہے، ملتان تھوڑی ہے. ہم نہ تو شیخوپورہ کی بات کر رہے ہیں، ملتان کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کی. جیسا کہ پہلے بھی میں درخواست کر چکا ہوں کہ یہاں پر
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा पैसे का गेम है। आपके पास पैसा है, आपके पास तालीम है, आपको बोलना आता है, आपके पास वो एटीट्यूड है जो लोगों के साथ अच्छी एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर सकते हैं, देन इट इज़ फॉर यू। अगर नहीं है तो जनाब वो इसका ये मतलब नहीं खुदा न खास्ता बदकिस्मत है। यू हैव सम, आपके पास कुछ अदर रास्ते हैं, दूसरे रास्ते भी हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, आई वुड से बी रिजनेबल। अगर आप रिजनेबल हैं, जो क्वालिटीज़ अभी मैंने पहले बताई हैं, आप उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, आप मुझे ईमेल करें। आप बिल्कुल मुझे ईमेल करें। मैंने कहा कि चैनल पर जाइए, राइट हैंड पे अबाउट का बटन आता है, उस अबाउट पे क्लिक करें, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप अगर रिजनेबल हैं तो आप इंग्लिश में ईमेल करें मुझे। आप मुझे अगर इंग्लिश में ग्रामर की मिस्टेक है कोई मसला नहीं है, लेकिन रिजनेबल इंग्लिश में, रोमन उर्दू में नहीं, के सिद्दीकी साहब आप AAP, आपको KO को बताना BATANA, नहीं, इस तरह से नहीं प्लीज़, क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। खुदा ना खास्ता मत सोचिए कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ बड़े क्लियर अल्फाज में, बराए मेहरबानी। अगर नहीं आता है कोई मसला नहीं, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, सीख लें। सीखने में क्या मसला है जनाब? अब मैं ये कहूँ कि अब आप कहें कि जनाब कि मेरी उम्र 35 साल हो गई, मैं 40 साल हूँ, मैं कैसे सीखूंगा? मेरी उम्र 52 यानी 52 से अबव है। मैंने PhD में एडमिशन लिया है अभी 2 साल पहले। मैंने MBA किया है साइबर साइकोलॉजी में, PhD कर रहा हूँ मैं साइबर साइकोलॉजी में, मैं IT में PhD कर रहा हूँ। साइबर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं IT के, उसमें मैंने MBA किया था। मैंने अपना ये सफ़र पढ़ाई का 45-48 साल की उम्र के बाद शुरू किया है, तो ये भी आपको वैलिड नहीं मिलता। आप उस बंदे से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कोई चीज़ वैलिड नहीं आपके पास जो है ना। आप मुझे मतलब इंशाल्लाह ताला आप मुझे ये नहीं कह सकेंगे जी आप तो भाई कनाडा में बैठे मज़े कर रहे हैं, आपके पास क्या मसला। अरे भाई, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ साथ में, इसीलिए अपनी स्टोरी आपके साथ साथ बताता जाता हूँ। मैं जानता हूँ इन तमाम चीज़ों में वो कनाडा की जो विज़िट वीज़े की बात हो रही थी कहीं और चली गई, लेकिन आपको जैसे मालूम है मेरी आदत कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर ऑडियंस को, जो 18 साल का है, जो 17 साल का है, जो 50 साल का है, 60 साल का है, मैं सबको साथ में लेकर चलना चाहता हूँ, चाहे वो मेल है फीमेल है। मैं कोशिश ये होती है कि मैं उनकी गाइडेंस साथ साथ करता रहूँ। मेरा मकसद गाइडेंस है, व्यूज़ नहीं है। व्यूज़ मुझे वैसे ही मिल रहे हैं साथ साथ, इसमें कोई मतलब मुझे उसकी टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इंशाल्लाह ताला को विज़िट वीज़ा मिल जाता है, तो विज़िट वीज़ा के 4 एटलीस्ट क्राइटेरिया हैं जो कि आप कन्वर्ट इन द सेंस कि आपको अगर वर्क परमिट मिल जाता है, मतलब जॉब मिल जाती है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। सेकेंडली, यहाँ अगर के आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो आप कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर आप यहाँ पे रह गए, वो आप पढ़ते रहे, आगे पढ़ते रहे, जॉब भी करते रहे, अब तो आपको 40 आवर्स अ वीक भी अलाउ हो गया है। तो वो जो स्टडी वीज़ा है वो आपका अब बाद में जो PR में कन्वर्ट हो सकता है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप रिजनेबल हैं, यहाँ पे लोग आपके टाइज हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, हो सकता है आप यहाँ की शादी का भी कोई सिलसिला आपका निकल आता है, चाहे मेल है फीमेल है, या फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई ज़रिया नहीं बनता और रिजनेबल बात हो जाती है, आप असाइलम पे भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रियात हैं जो कि आप कनाडा आने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपको वापस ना जाना पड़े यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ के बारे में पहले भी मैंने जिक्र करना भूल गया, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस के हवाले से यहाँ आने के बाद, विजिट पे आने के बाद रिसर्च करके कोई आपको ऐसा मौका मिल जाता है, कोई पार्टनर मिल जाता है, कोई कंपनी ऐसी मिल जाती है जिसके साथ आप एफिलिएशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऐसा काम हो जाता है तो फिर अपने पूरी फैमिली को PR पे बुला सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी है, इसके ऊपर मुझे एक डिटेल वीडियो किसी वक्त बनानी है, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा। अगर वो लोग जो सुन रहे हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है किसी वक्त बना सकता हूँ। तो विजिट वीज़ा की कैटेगरी शायद मैंने पहले भी आपको जिक्र की थी कि जनाब इसमें 2 तरह के विजिट वीज़ा होता है, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक विजिट वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा भी ये होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप अगर कोई भी नहीं है, इनविटेशन लेटर आपको नहीं मिल सकता है, तो आप विदाउट इनविटेशन लेटर उसको एज अ टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई रहने वाले, जानने वाले, जो करीबी हैं, जो सिबलिंग्स अगर वगैरह हैं, कोई बहन भाई वगैरह हैं, तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देते हैं, तो आपको वो विज़िट वीज़ा मिल जाता है। विज़िट वीज़ा जो है, टूरिस्ट वीज़ा जो है, ख़ासतौर पे बड़े बड़े मैं ये ज़रूर कहूँगा यूट्यूबर्स,
यूट्यूबर्स जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए तो फ़ौरन ही उनको वीज़ा मिल जाता है। इसकी बेस पे भी बहुत कुछ हो रहा है। कंट्री जानता है, यानी कनाडा जानता है कि वो कनाडा की प्रमोशन ही करने आ रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं। दूसरे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो दे आर रियली टूरिस्ट, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जो है विज़िट किया हुआ है, तो वो भी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको फटाफट वीज़ा मिल जाता है अगर वो रियली टूरिस्ट हैं और वो यूट्यूबर्स हैं। जैसे यूट्यूबर्स के जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है अब क्योंकि दुनिया बदल गई है, हर चीज़ बदल रही है। सारे प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स या आपके टाइटल्स या डेजिग्नेशंस तब्दील हो रहे हैं। जहन में ये भी रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स बात करते हुए आते रहते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके मैं कोशिश करता हूँ कम से कम उसको रखूँ कि अब टाइटल्स और डेजिग्नेशन चेंज हो रहे हैं। अब दुनिया में क्लर्क नाम का कोई भी बंदा नहीं रह जाएगा, टी बॉय नाम का भी कोई बंदा नहीं रह जाएगा। अब जो है ना वो आईटी इंजीनियर और टेक्नोलॉजी इंजीनियर भी नहीं रह जाएंगे, डॉक्टर भी, उनके डेजिग्नेशन भी चेंज होने हैं। सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी के मुताबिक आएंगी। डेटा साइंटिस्ट और इस तरह की जो 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 यानी कि जो डेजिग्नेशंस हैं, टाइटल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो चुकी हैं, आपके सामने है। तो उस तरफ भी ध्यान ज़रूर आपका रहना चाहिए। जो दो कैटेगरी मैंने आपको बताई, टूरिस्ट वीज़ा, ये विजिट वीज़ा है, ये जहन में रखिएगा कि जनाब उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। उन्होंने आप आते हैं 6 महीने का आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन आपका पासपोर्ट अगर 10 साल के लिए वैलिड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार पासपोर्ट को रिन्यू कराने की क्या ज़रूरत है, अभी है 6-8 महीने हैं, साल है, इसको जो है ना इसी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। आपको वीज़ा मिल भी जाए तो बाद में आपको पता लगेगा कि यार मैंने ये क्या किया। जी हाँ, अगर आपका 10 साल का पासपोर्ट वैलिड है तो आपको मल्टीपल वीज़ा मिलता है। मल्टीपल का मतलब यकीनन आप समझते हो कि 10 साल के अंदर आप जाएं वापस आ जाएं, जाएं वापस आ जाएं, जाएं वापस आ जाएं। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपका कभी ना कभी कोई ना कोई वर्क परमिट का हिसाब बन सकता है। नहीं तो आप 3-4 महीने आप यहाँ आएँ, 3-4 महीने किसी जगह पे काम करें, कैश पैसा कमाएं, वापस ले जाए, फिर आ जाएं। 6 महीने के बाद फिर कैश का पैसा कमाएं, वापस ले जाएं, फिर आ जाएं। ठीक है, आपको नहीं रहे यहाँ परमानेंट, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है। अगर 1 साल में भी एक्सपायर हो रहा है, पैसे खर्च कर लीजिए, इसको 10 साल के लिए वैलिडेट करा लीजिए, नया बना लीजिए, यानी उसको रिन्यू करा लीजिए और 10 साल के लिए मेक श्योर कि ये वैलिड है। आपको मल्टीपल विजिट वीज़ा मिल सकता है। तो जनाब मल्टीपल वीज़ा किसको मिलता है और आपको सिंगल एंट्री किसको मिलता है, कि ये डिपेंड करता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है इसके सवाबदीद पे है। वो ये देखता है कि जनाब आपके जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किए हैं और आपके जो एक छोटा सा इंटरव्यू, मतलब जब आप काउंटर पे आते हैं वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी फैमिली अगर है तो उससे बातें करते हैं, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि वो नफ्सियात के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तमाम हालात का जायज़ा लेने में एक्सपर्ट होते हैं, उनका काम ही यही होता है। तो वो ये देख लेते हैं, भाप लेते हैं, गस कर लेते हैं कि जनाब आप वापस नहीं जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि वो आपको 3 महीने 6 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा दे देंगे, लेकिन आपसे वो सेटिस्फाई हैं कि जनाब नहीं, ये बंदा स्टे इस तरह से नहीं करेगा, मतलब इस विजिट वीज़े पे स्टे नहीं करेगा, मुख्तलिफ और चीज़ें या तरीक़ाकार निकल आएंगे। तो वो जब ये भाप ले कि जनाब नहीं, यू आर द रीज़नेबल पर्सन, तो वो आपको हो सकता है कि 10 साल का मल्टीपल वीज़ा आपको मिल जाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था, जनाब आप अपना होमवर्क करके आएँ, अपनी फैमिली को होमवर्क करा के लाएँ, अपने बच्चों को होमवर्क करा के लाएँ। यहाँ आकर के आपके 20-25 घंटे की फ़्लाइट, अगर आप तो स्टॉप ओवर लेके आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट 15 घंटे की 14 घंटे की फ़्लाइट है, वो आदमी बंदा थक जाता है। उन तमाम चीज़ों के बाद भी आप ये समझते हैं कि वहाँ आकर के कनाडियन के एयरपोर्ट पे आकर के इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इमिग्रेशन के ऑफिसर के साथ जो है आप बहुत इजीली बात कर लेते हैं। तो वो होमवर्क करा के लाएं और कोशिश करें कि आपका 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाए। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको अंदाज़ा है इस बात का। तो कोशिश करें, होमवर्क करके आएँ कि कोशिश करें कि आपको विजिट वीज़ा जो है 10 साल का मल्टीपल मिल जाए। अच्छा जनाब, अब अगर आप तो कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें साइड में। जनाब आप ये पेंसिल और पेपर ले लें, अगर आप कहीं नोट कर लें कि जनाब स्टेप बाय स्टेप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार इसका जवाब जो है वो देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला प्रूफ ऑफ फंड, भाई कितने पैसे लेकर आएँ, कितने पैसे शो करें। मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैसे शो करने हैं। कि जनाब आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर सिंगल एक बंदे है तो उसकी एवरेज जो है वो एक्सपेंस जो महीने का है ना, तो वो तकरीबन $2000 है कम अज़ कम।
جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا جناب کہ یہ تھوڑا پیسے کا گیم ہے. تو 2000 کا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ ظاہر سی بات ہے اگر وہ سنگل انٹری بھی آپ کو ویزا بھی دے رہا ہے تو 6 مہینے کا تو دے ہی رہا ہے نا. ملٹیپل کے تو ہم ابھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. جب وہ 6 مہینے کا دے رہا ہے تو 6 مہینے کو اگر 2000 سے ضرب دے دیں یعنی ملٹیپلائی کر دیں تو 6 دونی 12,000. یہ ہو گئے $12,000 کے پروف آف فنڈز آپ کو دینا چاہیے, شو کرنا چاہیے. اس کے مطابق اس کے کوئی سرٹن نمبرز یا لمٹ نہیں ہے, کم نہ ہو زیادہ ہو جائے, $15,000 ہو جائے زیادہ ہو جائے. ظاہر سی بات آپ کے پیسے ہیں, اگر آپ نے پیسے خرچ نہیں کیے وہ آپ واپس لے جائیں گے. لیکن آپ کو یاد دہانی کر دو, آپ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, بہت اچھی بات ہے, مزے کیجئے, مزے کر کے واپس جائیے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنے پیسے تو بہت زیادہ ہیں, کسی سے قرضے ورضے لینے پڑیں گے. لے لیجئے اگر آپ قرضے, تو یہاں آ کے آپ کو جاب مل جاتی ہے. تو لیٹس سے کہ آپ کو پر منتھ اگر 2000 پر منتھ خرچ کر رہے ہیں تو ہوپ فلی آپ کو $1,200-1,800 کی کیش کی جاب بھی مل سکتی ہے یہاں پہ. تو آپ کے وہ ایکسپینسز کور بھی ہو جاتے ہیں, اور یہ لیگل ہے, اللیگل نہیں ہے. اگر آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو لیگلی یو کین ورک ٹو ون پلیس, 2 پلیس, 3 پلیس. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ملٹیپل ویزا 10 سال کا ہے وہ اسی حساب سے آ رہے ہیں. وہ آئیں گے 6 مہینے کام کریں گے, پیسے لے جائیں گے, پھر آئیں گے 6 مہینے کام کریں گے, پیسے یہاں سے لے جائیں گے. یہ جو فنڈز اتنے لے کر آ رہے ہیں آپ, وہ اس کینیڈا جو امیگریشن آفیسر ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے نا جناب. آپ یہاں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ بات کی کہانی ہے. آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ رہے $15,000, آپ نے اٹھا کر کے اس کا بینک اسٹیٹمنٹ یا جو بھی ہے آپ لے کر آ رہے ہیں, وہ اپنے ٹیبل پہ رکھ دیا, آئی ہیو دس مچ منی. اب اس کے بعد جناب یہ ایسٹس شو کرنے ہیں کہ آپ کے ٹائز کیا ہیں پاکستان میں یا جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کی کیا ایسٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ کا اپنا مکان ہے, چاہے وہ 60 لاکھ کا ہے, چاہے وہ 6 کروڑ کا ہے, چاہے 4 کروڑ کا ہے, 2 کروڑ کا ہے, آپ کے نام پہ ہے, اس کے پیپرز لے کر آئیں. بانڈز ہیں آپ کے پاس, وہ لے کر آئیں. سیکیورٹی ڈپازٹ سے وہ لے کر آئیں. وہ تمام چیزیں یہاں کی شو کریں کہ یو آر گوئنگ ٹو گو بیک. معاف کیجیے گا, آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, کسی طرح سے رہتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں, جو بھی وہ کہانی بات کی ہے. آپ نے امیگریشن آفیسر کو سیٹسفائی کرنا ہے تمام چیزوں سے. آپ کو ٹائز دکھانے, ٹائز اسی کو کہتے ہیں. آپ بندھے ہوئے کیسے ہیں سرکار, تو بندھے ہوئے سرکار چلے آئے, تو وہ کہاں سے کس طرح سے آپ کون سے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں, اس کھوٹے کو لا کے دکھائیں. اس کا پروف, ظاہر سی بات ہے زمین لا کے دکھا نہیں سکتے, اس کا پروف دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے, میرے نام پہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ دکانیں ہیں, یہ بزنسز ہیں, تمام چیزیں ہیں. آپ بالکل تمام چیزوں کو لا کے دکھا دیں ان کو کہ جناب آپ واپس جائیں گے, جبکہ وہ بھی جانتا ہے بہت مشکل ہے واپس جائیں, اور آپ بھی جانتے ہیں امیگریشن آفیسر صاحب, میں نے تو جی بڑے بڑے ڈرامے لوگوں نے کیا, ہم آپ سے زیادہ ڈرامے کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بھی پکڑیں گے تمہیں, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ڈرامے تھوڑے سے کرنے پڑیں گے, لوگوں کو دکھانا پڑے گا, امیگریشن آفیسر کو دکھانا پڑے گا کہ آپ واپس جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا وزٹ ویزے کے لیے آپ کو چاہیے ایک انویٹیشن لیٹر. جو اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ اپنا پروف آف فنڈ بھی لگا سکتے ہیں, جسٹ ان کیس, تھوڑا سا کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. بلکہ ایک لائن لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی لیں گے جب تک آپ یہاں پہ رہتے ہیں. کوئی فرینڈز وغیرہ ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے ایسا لکھنا, لیکن اگر لکھ دے تو بہت اچھی بات ہے. کوئی رشتہ دار دوسرے ہیں تو انویٹیشن لیٹر تو ویسے ہی ہیلپ کرتا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ دے آر رسپانسبلٹ, وہ آپ رسپانسبل ہوں گے وہ آپ کے جب تک وہ آپ اسٹے کرتے ہیں کینیڈا میں, تو وہ ایک بہت سالڈ, ایک کانکریٹ جو ہے, ایک ایویڈنس, ایک ڈاکیومنٹ جو ہے اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک اور بڑی جو ہے ضروری چیز اس کے اندر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو مطلب اسکپ کر دیتے ہیں, ذہن میں نہیں رہتا ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو اس کا پروف ضرور لگائیے. آپ چاہیں تو وہاں سے ایک ڈاکیومنٹ بنوا لیں, یا پھر آپ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لگا دیں ساتھ میں کہ آپ یہاں پر جو ہے یا پاکستان میں, انڈیا میں, جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں وہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں. تو وہ ایک ٹائز, یعنی آپ ایک کھوٹا جس میں آپ بندھے ہوئے ہیں, اس کھوٹے کی ایک اور ایویڈنس ہے کہ آپ کینیڈا گھوم پھر کے واپس اپنے جاب پہ پاکستان چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت ضروری جو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ اس کو لکھ لیں. بیسیکلی ان سب چیزوں کا مقصد یہ ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کرنا ہے. میں تو ہمیشہ ان سب چیزوں سے سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اتنے ایویڈنسز اللہ تعالیٰ کو دے دیے ہوتے, اللہ تعالیٰ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ, اگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مجھ سے سیٹسفائی ہو جائے تو مجھے دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی. لیکن بہرحال وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی.
اچھا، انویٹیشن لیٹرس کے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ بھی میں ذکر کر دوں ساتھ ساتھ کہ جناب آپ کسی کے برتھ ڈے میں آ رہے ہیں، برتھ ڈے کو یہاں پہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی رسم ہے یہاں پہ، عید بقرعید سے زیادہ بڑی رسم جو ہے برتھ ڈے کی ہے، کیونکہ ان کے پاس عید بقرعید نہیں ہے۔ اس کے بعد یا پھر کسی کی شادی میں آ رہا ہے، شادی کا ان کے پاس بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے، شادی کے بغیر بہت سارے سلسلے یہاں پہ چل رہے ہیں، تو بہرحال ہمارے لیے شادی جو ہے بڑا مقدس رشتہ ہے کہ آپ برتھ ڈے میں آ رہے ہیں، شادی میں آ رہے ہیں، کسی کی ویڈنگ اینیورسری میں آ رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات انویٹیشن لیٹر میں جو آپ یہاں سے بھیجیں گے وہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کو وہ اپنے بیٹے کی یا کسی کی بھی شادی میں بلا رہے ہیں، یا اپنی شادی میں بلا رہے ہیں، یا پھر ویڈنگ اینیورسری جو ہے اس کی میں بلا رہے ہیں، برتھ ڈے میں بلا رہے ہیں، بڑی بات ہے اس بات کی۔ تو اس طرح کے پوائنٹس انویٹیشن لیٹر میں آپ کہیں کہ وہ ضرور لکھیں۔ تو امپلائر جو آپ کو لیٹر دے گا یا آپ جہاں سے کام کر رہے ہیں، تو نو آبجیکشن لیٹر، وہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اس کا ٹائٹل لکھیں، نو آبجیکشن لیٹر لکھیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو، بلکہ آپ چاہیں تو اس کو سیمپل دے سکتے ہیں بنا کر کے، اور وہ آپ جو ہے آپ کا امپلائر جو ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر سائن کر کے اسٹیمپ وغیرہ جو بھی وہ تمام چیزیں لگا سکتا ہے، تو وہ ایک ویلڈ جو ہے ایویڈنس ہے کہ آپ کے کھوٹے کا ایویڈنس مل جائے گا۔ اچھا جناب، ایک دوسرا کھوٹا جو ہے اس کے اندر، فار ایگزامپل آپ اکیلے اپلائی کر رہے ہیں وزٹ ویزا کے لیے، اور آپ کے بیوی بچے موجود ہیں پاکستان میں جن کے لیے آپ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، آپ کے والدین ان شاء اللہ تعالیٰ حیات ہیں، موجود ہیں، جو کہ ظاہر سی بات آپ اکیلے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے واپس آئیں گے، تو یہ بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، میرے بوڑھے والدین ہیں، ان کو میں چھوڑ کے، ظاہر سی بات ہے میں یہاں سے وزٹ کرنے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے ہر حال میں واپس جانا ہی ہے۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ کو معلوم ہے جناب، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ آرام سے آپ کو مل جائے گا، وہ ضرور لگا دیجیے گا ساتھ میں۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اپروچ والا ہو، اکیلے مت جائیے گا ورنہ اچھے خاصے پیسے کھا لیں گے وہ، کسی کے ساتھ میں جائیں اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کر آئیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تھا جناب وزٹرس ویزے کے بارے میں۔ ٹورسٹ ویزے کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ ایک پورا جو ہے کمپلیٹ ایک وہ بنائیں گے کہ ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے، اس میں پروف شو کریں گے کہ آپ کہاں سے چلیں گے، مطلب پاکستان، انڈیا، جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں وہاں سے چلیں گے، آپ آئیں گے ٹورنٹو کینیڈا، ٹورنٹو سے آپ جائیں گے وینکوور کے بعد یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اس شہر جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، ناچیں گے گائیں گے، کھیلیں گے کودیں گے، اور کیا کہنے کا مقصد یہ کہ پوری کی پوری جو ہے وہ جو ٹور پروگرام ہے اور اس کے جو آپ نے ٹکٹس وغیرہ بک کرا رکھے ہیں وہ تمام کی تمام انفارمیشن لکھ کر کے، اس کے ساتھ اس کی ایویڈنس پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کے ساتھ لگا کر کے ان کے ٹیبل پر رکھ دیجئے جناب کہ یہ تمام کے تمام ہے کہ میں یہ 3 مہینے کے اندر یہاں پہ جا کر کے، اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آف انویٹیشن ہے کسی بزنس کی طرف سے کہ وہ آپ ان کو بھی وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پروموشن آپ کی کر رہے ہیں، آپ ان کی پروموشن کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آئٹنری کے نام سے آپ کے پاس اس کے حوالے سے ہے تو وہ ضرور اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر کے، بلکہ یہ پوری ایک فائل بنا لیں چھوٹی سی، اس کو اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں، فون پہ نہ دکھائیں، ٹیبلٹ پہ نہ دکھائیں، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ٹورسٹ ویزا یا وزٹرس ویزا کی کوئی ایج ہے؟ نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے جناب، 18-20 سال کے، 25 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں، اس سے اوپر ہیں جناب، ٹورسٹ ہی ہے، دل تو جوان ہے جناب، ٹھیک ہے، تو دل جوان ہے تو پھر جو وہ گھومے گا پھرے گا مزے کرے گا، تو جی ہاں، ایسی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کا ایک میڈیکل ایگزام بھی ہوگا، اس میڈیکل ایگزام میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی ایسی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ جو ٹریول کے دوران یا ٹریول یہاں آنے پہنچنے کے بعد لوگوں کو اس سے نقصان بھی ہو اور آپ کسی طرح سے خدا نخواستہ کہیں آپ گئے ہوں اور پریشانی کا شکار ہو جائیں، تو وہ تمام چیزیں بھی انہوں نے دیکھنی ہوتی، تو میڈیکل ایگزام یا میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ڈیفینیٹلی وزٹ ویزا میں شامل ہے۔ تو جناب آپ اس کو سمرائز کر دیتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کو چاہیے ہوگا ویلڈ پاسپورٹ، 10 سال تک کے لیے ویلڈ ہو تو ملٹیپل ویزا مل سکتا ہے آپ کو، جس کا میں نے کہا انویٹیشن لیٹر بالکل چاہیے اگر آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کی پوری کہانی چاہیے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آپ جو لیٹر بنا کے دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اگر گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں یا جاب لیٹر چاہیے تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جناب میڈیکل کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اگر آپ ٹکٹ بنا کر کے لے کر کے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ میڈیکل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، پروف آف فنڈ کی ریکوائرمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی لازمی ہے۔ یہ
تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ان کے سامنے لیٹر میں لکھ کے بتائیں گے، فارم میں بل کر کے بتائیں گے. آن لائن اس کا فارم ہے، وہ آپ نے فل اپ کرنا ہے. امیگریشن کنسلٹنٹ فل کر سکتے ہیں، وہ یقیناً پیسے چارج کریں گے آپ کو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی امیگریشن کنسلٹنٹ فل کر دے تو وہ بھی کر دے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اطمینان کے ساتھ اتنی ساری انفارمیشن جو تقریباً 35 منٹ میں آپ کو میں نے پرووائڈ کی ہے، ایک ایک چیز آپ لکھ لیں، ہوم ورک آج سے شروع کریں. وہ تمام چیزیں حاصل کر لینے کے بعد اس کو فارم فل اپ کرنے آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب تو ساری ریکوائرمنٹ تو صدیقی صاحب نے فل کروا دی تھی سر، آپ تمام چیزیں بتا دی تھی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، یہ لنک میں بھیج دیا صدیقی صاحب نے، فارم فل اپ کرنے کا بیٹھتے ہیں. اب کیا کریں، پرائیویٹ میسج، صدیقی صاحب میں نے یہ اپلائی کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے ایک میسج دیکھا آیا، وہاں پہ اسکرین شاٹ بھیج دی، صدیقی صاحب اس میں کیا ڈالوں؟ ارے بھائی اسی لیے میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی کہ جناب ایک ایک چیز اس کے اندر واضح ہے، موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپلائی کریں، تمام چیزیں صحیح رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ کا یہاں پہ آنا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جا کر کے ان کو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واحد نبی ہیں. اس ایمان کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ جب بھی کوئی کام شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس نے بہتری رکھی ہوگی، وہ ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے کہیں زیادہ دینا ہے. آپ یقین مانیے، اور آپ کی کوششوں اور آپ کی جد و جہد کے بعد اگر کچھ بھی نہ ملے تو میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سلولی، اگر آپ کی کوششوں اور منتوں جد و جہد کے بعد اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو، آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ یہاں سے مجھے ملے گا. میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے، مجھے وہاں سے ملا جہاں سے گمان بھی نہیں تھا. جی ہاں، بس اپنا ٹرسٹ، اپنا ایمان اللہ اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام پہ، جناب قیامت پہ، جناب ملائکہ پہ، تمام چیزوں پر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو پلرز آف اسلام بنائے اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی توسط سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جو ان کے پاس ہے اس کو فالو کرتے رہیں. اور خاص طور پہ آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے پیروں میں پڑ جائیں، ان کے پیروں میں پڑ جائیں. اپنے آپ کو ایسا کر دیں کہ جیسے ایک کٹا ہوا کوا ہوتا ہے جو بست پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسان کی بڑی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار لفظ استعمال کیا قرآن میں، اف بھی نہ کہو. اف یار یہ پانی مانگ لیتے ہیں، اف یار میں پھر جا کے لے کر آؤں، اف لائٹ بھی نہیں ہے، اف یہ بار بار یہ باتیں کہہ دیتی، اف امی، اف ابو یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ یار، اف ابھی تو میں آیا ہوں یار، اف میں پھر اٹھوں، اف یہ فون پھر اٹھا کے ان کو دوں، اف یار انہوں نے اس کے اندر کلی کر دی ہے، ان کو الٹی ہو گئی، اف یار میں جا کے پھر صاف کروں، اف اف اف. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اگر حیات ہے تو ان کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، ان کے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام سے جو دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.